صاحب اس وقت جو ہے آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کو جو ہے ہمارے دیش کے جو پردھان منتری ہے وہ ایودھیا گئے ہوئے ہیں. اس کے اوپر سے کئی مسلم سماج جو ہے ناراضگی جتا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی انصاف نہیں ملا اس بار ہم کو. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً ہم مسلمان اس ملک کے 2 چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے. ایک تو ہمارا ملک جس سے مسلمانوں کو محبت ہے، دوسری ہماری شریعت. دونوں ملک کی محبت اور شریعت کی محبت میں ہمیں کوئی ہمارے اندر کمی محسوس نہیں کرتے ہیں اور کمپرمائز نہیں کرتے ہیں. ملک کا جو محبت ہے وہ ہماری شریعت ہم کو یہ اجازت دیتی ہے، حب الوطن جزء الایمان. وطن کی محبت ایمان کا جز ہے اور مسلمان کو سب سے بڑی چیز جو ہے اپنا ایمان عزیز ہے. ایمان کے معاملے میں مسلمان کی کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کے کوئی کمپرمائز نہیں ہے. ملک کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ ہمارے ملک کی یہ سرووچ نالے ہے، یہ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا بھروسہ مسلمانوں کا اس ملک میں اس عدالت کے اوپر بھی پورا ہے. لیکن بابری مسجد کے فیصلے سے پہلے مسلمانوں کے علماء اکرام اور دانشور اکرام مسلم سماج نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم اس کو منظور کریں گے. یقین طور پہ مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا، لیکن مسجد کا فیصلہ مخالفت میں آنے کی وجہ سے تمام ہندوستان کے اور دنیا کے مسلمان مایوس ہو گئے. میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اس کی شریعت نے اس کو جینا سکھایا ہے، اس کی حیثیت بتائی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے. اور میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ ہم نے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے فیصلے پہ قادر مطلق ہے، وہ اپنا فیصلہ ضرور سنائے گا. عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ساری مشکلوں اور مسائل کے باوجود بھی ہندوستان کے مسلمان نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، مسلمان کو ماننا چاہیے، اور مسلمان نے اس کو تسلیم کیا. لیکن افسوس اس وقت ہوا کہ اسی سپریم کورٹ نے جس فیصلہ دیا اس کو لا کر راجیہ سبھا کا ممبر جب بنایا گیا تو مسلمان اس ملک کا مسلمانوں کو افسوس ہو گیا. اور وہ افسوس ایسا ہوا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر مسائل پیدا ہو گئے اور یہ فیصلے میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ آ گیا، جس کے بنا پر سپریم کورٹ کے جج کو راجیہ سبھا کا ممبر بنایا گیا. میں آپ کو، ہماری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تا قیامت تک اللہ کا گھر رہے گا. ہم اگر اس کو نہیں بنا سکے کسی ٹیکنیکل وجہ سے، کسی قانون کی وجہ سے، تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ ایسے صلاح الدین ایوب کے جیسے لوگ پیدا کرے گا. آنے والی نسلیں یہ مسجد کو تعمیر کریں گی. ہم اگر نہیں کر سکے اس دور میں، ہماری اس زندگی میں، تو انشاءاللہ ہماری نسلیں اور ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ اللہ اپنے گھروں کو حفاظت کرنا جانتا ہے. اس لیے ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پہ، اور مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو اور اپنے دل میں ایمان کے 3 درجے ہیں. طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت ہے تو زبان سے بولو، وہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجہ ہے اپنے دل میں برا سمجھو. لیکن افسوس اس بات کا ہے، کل کچھ ہی دنوں کے اندر میں تلنگانہ کے اندر میں ہم نے دیکھا پھر 2 مسجدیں سیکریٹریز میں گرا دی گئی. اور میں آپ کو بولنا چاہوں گا جب بابری مسجد گری تھی اس وقت ہمارے دیش کے پردھان منتری نرسمہا راؤ تھے. اور آپ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، ذرا اس کے اندر میں آپ ذرا غور کیجئے کہ 100 سالانہ برسی جو ہے نرسمہا راؤ کی تلنگانہ کی سرکار بنا رہی ہے. کیا اس موقع پہ یہ خوشی کے احزار میں 2 مسجدوں کو کلعدم کر کے سیکریٹریٹ کی 400 سالانہ پرانی مسجدوں کو گرا دیا گیا؟ ایک بیگم پیٹ کی مسجد کو گرا دیا گیا. اور وہ مسلمان لیڈر جو بابری چلا رہے تھے، قیادت کرنے والے خائن ہو گئے اور منہ میں لڈو لے کے خاموش بیٹھ گئے. اس بات کا افسوس ہمیں ہے. جو مسلمانوں کے نام پہ دم بھرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور ہندوستان میں الگ الگ جا کے، اور اپنے ہی شہروں کے اندر مسجد جب کلعدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، تو منہ میں آواز بھی نہیں ہے. میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنی آواز کو بلند رکھے، مسجدوں کے معاملے کے اندر میں اپنی آواز کو بلند رکھے اور ان لوگوں کو اپنی جگہ دکھائیے
जो कपड़े बदल के आके मुसलमानों के अंदर बात करते हैं, जब वक्त मुसलमानों के हालात का आता है तो अपने कपड़े बदल लेते हैं। इस बात का हमें अफसोस है। हमारे नौजवानों ने और हमारे जो दानिश्वरों ने, हमारे उलमा इकराम ने मजबूत तरीके से अपनी कौम के मिल्लत के मसाइल को मजबूत तरीके से उसकी आवाज़ को बुलंद करना चाहेंगे। यही अपील मेरे मुसलमान और मेरे सेकुलर हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से भी मैं करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।